تو سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں بزرگوں کے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مطلقاً بلا کراہت جائز، مطلقاً بلا کراہت کیا ہے؟ جائز۔ جمہور علماء اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جمہور علماء کے وہاں عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا بلا کراہت جائز۔ اگر کوئی عذر ہے تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا بلا کراہت جائز، لیکن بغیر عذر کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ مکروہ تنزیہی، مکروہ کیا ہے؟ تنزیہی۔ تو جمہور علماء کے وہاں بغیر عذر کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی، اور بغیر اور عذر کی وجہ سے پیشاب کرنا بلا کراہت جائز۔ بعض اصحاب ظواہر کے وہاں بغیر عذر کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مکروہ تحریم ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریم۔ تو بعض اصحاب ظواہر کے وہاں کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے بلا عذر کے پیشاب کرنا یہ مکروہ تنزیہی۔ تو یہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کوڑی پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، پھر پانی میں گیا اور موزوں پر مسح کیا، موزوں پر کیا کیا؟ مسح کیا۔ بعد کی جو حدیث ہے یہ حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل اور سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، ان کے تو موافق، کیونکہ یہاں عذر یا غیر عذر کی کوئی تفصیل نہیں، اس میں سیدھے سیدھے ہے آپ کوڑے دان پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا۔ تو بعد کی جو حدیث ہے یہ تو فریق اول کے موافق، جمہور علماء کی یہ حدیث خلاف ہے۔ جمہور علماء کے بعد تفصیل ہے کہ اگر عذر ہے تو بلا کراہت جائز، اگر عذر نہیں ہے تو مکروہ تنزیہ، مکروہ کیا ہے؟ تنزیہ۔ تو یہ حدیث بظاہر جمہور علماء کے خلاف، اس لیے جمہور علماء کی طرف سے اس حدیث کے جواب دیے گئے۔ پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ حدیث منسوخ، پہلا جواب کیا ہے؟ کہ یہ حدیث ہی کیا ہے؟ منسوخ۔ تو یہ حدیث جمہور علماء کے خلاف ہے، تو پہلا جواب کیا دیا گیا کہ یہ حدیث منسوخ۔ منسوخ کس سے ہے؟ حضرت عائشہ والی حدیث، تو یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ۔ دوسرا جواب دیا گیا کہ یہ حدیث بیان جواز پر محمول ہے۔ اس پر محمول ہے؟ بیان جواز پر۔ مکروہ تنزیہی یہ بھی جواز کا ایک شعبہ ہے، تو یہ حدیث بیان جواز کے لیے کہ ویسے تو پیشاب بیٹھ کر کے ہی کرنا چاہیے، لیکن جائز یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر دیا جا سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث عذر پر محمول ہے۔ اس پر محمول ہے؟ عذر پر محمول ہے کہ آپ نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے یہ عذر کی وجہ سے کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے؟ عذر کی وجہ سے کیا ہے۔ پھر عذر میں تفصیل ہے، مختلف قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عذر تھا جس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے، اس میں مختلف قول ہے۔ سنن بہقی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس میں ہے کہ بالا قائما لوجہ کان فی مابزی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے گھٹنے میں درد ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ عذر جو آپ کو تھا وہ گھٹنے میں درد ہو رہا تھا، گھٹنے میں درد کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے۔ اس قول کی تائید سنن بہقی کی اسی روایت سے ہوتی ہے کہ بالا قائما لوجہ کان فی مابزی، مابز کے معنی گھٹنا، کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے گھٹنے میں درد ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں عذر جو تھا وہ گھٹنے میں آپ کے درد ہو رہی تھی، درد کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا۔ دوسرا قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے لاستشفاء وجہ السل،
کمر کی درد کو دور کرنے کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے۔ عربوں کے وہاں اور اطباء کے وہاں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کمر میں درد ہو رہا ہو تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہاں عذر آپ کو یہ تھا کہ آپ کے کمر میں درد ہو رہا تھا، اس درد کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے۔ تو یہ عذر کنہوں نے بیان کیا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا قول ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے للامن من خروج الریح۔ اس سے کیا ہے؟ للامن من خروج الریح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجلس کے اندر تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کے امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی، مجلس بہت طویل ہو گئی اور آپ کو پیشاب کا تقاضا بہت شدید تھا، اس لیے آپ جو ہے تباعد اختیار نہیں کر سکے، بلکہ آبادی ہی میں قریب میں آپ نے استنجا کیا ہے۔ بیٹھ کر کے استنجا کرنے میں خروج الریح کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہاں بیٹھ کے استنجا کریں تو خروج الریح کا امکان ہوتا ہے کہ سیٹی بول جائے تو لوگ ہنسیں گے، کہیں گے کیا سیٹی بجا رہے، تو خروج الریح کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ لیکن اگر کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں گے تو خروج الریح کا امکان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب شریر کے دونوں حصے بالکل جڑے ہوتے ہیں تو ہوا نہیں نکلتی، نکلے گی بھی تو سیٹی نہیں ہوگی، سیٹی نہیں آئے گی۔ تو چونکہ آپ نے آبادی کے قریب استنجا کیا تھا اور بیٹھ کر کے استنجا کرتے ہو تو خروج الریح کا امکان تھا، تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا تاکہ ہوا خارج نہ ہو۔ تو یہ قول ہے ایک مشہور محدث ہیں ابو عبداللہ مازری اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو بیان کیا کہ آپ نے خروج الریح سے امن کے لیے آپ نے بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے، یہ عذر تھا، اس بنا پر آپ نے ایسا کیا۔ ایک مشہور محدث ہیں علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کہتے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے جو پیشاب کیا ہے آپ کے سامنے عذر یہ تھا کہ وہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھی، نجس جگہ تھی اور نرم تھی، وہاں پر بیٹھتے تو بیٹھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ تو یہ عذر بیان کیا ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک عذر بیان کیا حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے کہا کہ لِانْحِدَارِ الْبَوْلِ لِخَشْيَةِ انْحِدَارِ الْبَوْلِ، کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے، عذر یہ تھا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ اگر آپ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تو پیشاب بہہ کر کے آپ کے پیروں میں آ جاتا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تاکہ پیشاب دور گرے اور پیشاب بہہ کر کے نہ آئے۔ مثلا کوڑے دان ایسے ہوگا تو اگر پیشاب ایسے بیٹھ کریں گے تو وہ پھر ادھر اونچا ہے تو پیشاب بہہ کر کے پیروں کے نیچے آ جائے گا، چپل جوتے سب سن جائیں گے۔ تو یہ عذر تھا آپ کے سامنے، وہ زمین ایسی تھی، وہ کوڑی ایسی تھی کہ آپ اگر بیٹھ کر پیشاب کرتے تو پیشاب الٹا آپ کی طرف بہہ کر کے آ جاتا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تاکہ دور پیشاب گرے اور پیشاب بہہ کر کے ہمارے پیروں تک نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں لِخَشْيَةِ انْحِدَارِ الْبَوْلِ۔ تو تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے یہ عذر کی وجہ سے کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر کیا تھا، اس میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد تھی، اس کی تائید بہنے کی روایت سے ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے لِاسْتِشْفَاءِ وَجْهِ الصُّلْبِ، کہ کمر کے درد کو دور کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ایک قول ہے لِلْأَمْنِ خُرُوجِ الرِّيحِ، ہوا کے خروج سے بچنے کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے۔ کس کا قول ہے؟ قول ہے قاضی ابو عبداللہ مازری اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھی، بہت زیادہ وہاں گندگی تھی، یہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لِخَشْيَةِ انْحِدَارِ الْبَوْلِ، پیشاب کے کھسک کر آنے کا خوف تھا، اس عذر کی بنا پر آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ تو جمہور علماء کی طرف سے اس حدیث کی یہ
جواب قال ابو داود قال مسدد قال فذهبت اتبعت فدعاني حتى كنت عند